بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجیم چینج آپریشن جب سے ہوا ہے تب سے نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں اور آج ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے۔ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ انکشاف اتنا بڑا ہے کہ یقین مانے کہ میں اب تک یقین نہیں کر پایا کہ یہ اتنا گر گئے ہیں، لیکن یہ گر گئے ہیں اتنا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ ایک ٹویٹ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ عمران خان کی حکومت کے دوران کی ٹویٹ ہے اور یہ امریکہ اور ہماری طاقتور ایجنسیوں کا مشترکہ پروجیکٹ ہے، بغل بچہ ہے، سلیکٹڈ الٹرا پرو میکس ہے۔ اس کی ایک ٹویٹ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ 10 روپے کی روٹی، 15 روپے کا نان، یہ ہے نیا پاکستان وار عمران خان۔ 10 روپے کی روٹی پہ یہ ٹویٹ کر رہا تھا۔ آج آپ کو ایک خبر دکھانا چاہتا ہوں۔ روٹی 25 روپے اور نان 35 روپے میں فروخت کرنے کی تیاری۔ یہ ان نان بائی جو ایسوسی ایشنز ہیں، یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور ابھی یہاں رکے گا نہیں معاملہ، بلکہ یہ 50 روپے تک نان کی قیمت بھی جائے گی اگلے 6 ماہ کے اندر، اور میں بھی ادھر ہوں اور آپ بھی، اور یہ آپ دیکھیے گا۔ تو یہ تو تھی سیاست، روٹی تک کے اوپر یہ لوگ کر رہے تھے، لیکن ان کی آڈیسٹی دیکھیں ذرا آپ۔ لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا، کوئی ڈالر تو کوئی سونا خرید رہا ہے۔ سستی سیاست کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ثابت کر سکتا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ عمران خان کے دور میں جب 6% پہ پاکستان ترقی کر رہا تھا، یہ ڈیفالٹ کی جھوٹی خبریں چلوا رہے تھے۔ حالانکہ عالمی میڈیا، انٹرنیشنل معیشت کے برباد کرنے والے جریدے، تمام ادارے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی گروتھ زبردست ہو رہی ہے اور پاکستان سسٹینیبل گروتھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ اگر اچانک عالمی مہنگائی کا طوفان نہ آتا تو پاکستان بہت زبردست طریقے سے اپنی معیشت کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تب انہوں نے کھلواڑ کیا، پیٹرول کی قیمتوں پہ، ڈیزل کی قیمتوں پہ، گیس پرائسز پہ، بجلی پہ، ہر چیز پہ کھلواڑ کیا، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سستی سیاست نہ کرو، جب انہوں نے معیشت تباہ کر دی۔ میں آپ کو ایک فراڈی نظر آ رہا ہے۔ یہ باجوہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں $150 کا کروں گا، پھر جب کچھ ٹائم مزید گزر گیا تو اس نے کہا جی کہ اب میں 180 تک کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ آج میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آنے والے چند ماہ میں $250 تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ، اور یہ انہوں نے کیا ہے اس ملک کی معیشت کے ساتھ۔ تو یہ تو میں نے آپ کو کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں کہ کس طرح کی چھوٹے لیول کی سیاست ان لوگوں نے کی، اس ملک کے ساتھ مذاق کیا۔ کرونا کے دوران انہوں نے مذاق اڑایا جی عمران خان نے معیشت سلو کر دی ہے، عمران خان نے نوکریاں لوگوں کی بند کروا دی ہیں۔ ایک طرف کہتے تھے لاک ڈاؤن لگاؤ، اور ایک طرف ساتھ ہی بیانیاں بناتے تھے کہ عمران خان نے معیشت بند کر دی ہے۔ عمران خان نے نہ لاک ڈاؤن لگنے دیا، نہ معیشت بند ہونے دی، بلکہ ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈال دیا۔ تو جیسے ہی لگا کہ اب عمران خان تو معیشت بھی بچانے میں کامیاب ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، صحت کارڈ بھی دے دیا، ہر طرف بلے بلے ہو رہی ہے، یہ تو اگلی دفعہ بھی آ جائے گا، اس کو روکنے کے لیے فوراً سازش کی گئی، اداروں کی طرف سے بھی اور پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف سے بھی۔ اشارہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے سارا کچھ کیا گیا تھا۔ جس دوران حسین حقانی کو ہائر کیا باجوہ صاحب نے مبینہ طور پہ، اب جو لیکس بھی سامنے آ گئے ہیں، اسی دوران جب پیسے بھی حکومت پے کر رہی تھی اپنے خلاف پروپیگنڈا کروانے کے، اسی دوران حکومت سے قانون بنوائے گئے، ایک تو پیکا آرڈیننس کی 20 اور باقی قوانین بنوائے گئے بل کہ فوج کے خلاف تنقید، یعنی اس میں ایسی ایسی چیزیں ڈال دی گئیں کہ کوئی تنقید ہو ہی نہیں سکتی، اور تنقید ہوگی تو کوئی ضمانت نہیں ہو، یعنی اس طرح کے معاملات اسی حکومت سے سارے بل کروانے کی کوشش کی گئی تاکہ جب اس کی حکومت میں گراؤں گا تو انہی میں سے کوئی بول بھی نہ سکے۔ اچھا، اب ان سارے قوانین کے باوجود لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں، اور جنہوں نے غلطی کی ہے، غداری کی ہے، لوگ ان کو پکار رہے ہیں، للکار رہے ہیں۔ ایک بندہ فوج تو نہیں ہے، یا 4 5 10 جرنیل فوج تو نہیں ہے، وہ تو رینک سے اوپر آگے کسی طرح سے ان کا لگ گیا، کسی نہ کسی طرح سے ہو جاتا ہے، چھلنی سے گزر کے وہ کسی طریقے سے سلپ ان ہو گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، عوام نے انف از انف کہہ دیا ہے، وی آر ناٹ بلڈی سویلینز، ہم کوئی پھول تو ہے نہیں کہ ہم نوا، میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، اب خاموش تو نہیں رہ سکتے، لوگ بول رہے ہیں۔
اس پر ان کو ہو رہی ہے تکلیف. اب لوگوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، یہ وہ انکشاف جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. آپ کو یاد ہوگا عمران ریاض خان پہ جب ہر شہر میں مقدمے بنائے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کے دوست جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ رہے تھے اور انہوں نے عمران ریاض خان کا ایک ایک پل ساتھ دیا اور ہر مقدمے میں ان کی ضمانت کروائی. آپ کو یاد ہوگا 48 سے 72 گھنٹے وہ مسلسل جاگے، ہر شہر میں ان کے ساتھ پھرے اور ان کی ضمانتیں کرواتے چلے گئے. انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، یہ پڑھتے ہیں ہم ذرا. میاں علی اشفاق لکھتے ہیں، یہ ذرا آپ غور سے پڑھیں. اس سال اداروں پہ تنقید کرنے والے سینکڑوں افراد کی مبینہ لسٹ مرتب کر کے ایف آئی اے نے درجنوں افراد گرفتار کرنے کے بعد توہین مذہب کے مقدمات درج کیے اور خود ساختہ جعلی مواد گرفتار افراد کے موبائل فونز میں ڈال دیے. توہین غیر سیاسی افراد سے توہین مذہب تک ایف آئی اے کی خدمات حاضر ہیں. اب اس کی معلومات ان تک کیسے پہنچیں تو یہ بھی انہوں نے جواب خود ہی دے دیا ہے. خود ایسے مقدمات میں ہائی کورٹس میں نمائندگی کر رہا ہوں. سو عمران ریاض خان کے دوست اور ان کے تمام کیسز میں جو ان کے وکیل تھے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ، وہ یہ کہتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں اور ان کے کیس میں بھی شاید معاونت کر رہے ہیں. انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اب جو جرنیلوں کی توہین ہوگی اس کو توہین مذہب کہا جائے گا. اللہ معاف کرے، جرنیلوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے پاکستان میں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے، خدائی دعویٰ تو نہیں میں کہہ سکتا، کیونکہ سوائے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو نبی ہیں جو خطاؤں سے پاک ہیں، باقی کوئی بھی خطاؤں سے پاک تو نہیں ہو سکتا. معصوم آپ کہہ سکتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں. یہاں تو جرنیلوں کے اوپر اگر کوئی تنقید کر دو، یعنی آپ ذرا دیکھیں 71 میں ملک توڑ دیا اور کہا جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اب ہم اس کا ازالہ کر رہے ہیں. پھر افغانستان میں روس کے خلاف جہاد شروع کر دیا. اس کی تباہی جب پاکستان میں آئی، گروپس بن گئے، نشہ، ڈرگ کلچر، وائلنس، ہر چیز یہاں آ گئی، انتہا پسندی. پھر کام سے غلطی ہو گئی تھی، اب ہم کر رہے ہیں، اس کا ازالہ کر رہے ہیں. پھر مشرف آیا، پھر امریکہ کی جنگ میں چلے گئے، 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ پاکستانی شہید کروا دیا. پھر کہا ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم اپنے خون سے دھو رہے ہیں. تو جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ اور آپ کی غلطیاں ہم پہ مسلط ہوئی ہیں، جس طرح بہادر جوانوں نے شہادتیں دی ہیں چند بڑوں کی غلطیوں کی وجہ سے، ہر ایک بہادر جوان کے مقابلے میں 20 پاکستانیوں نے شہادت دی ہے. عوام پیچھے نہیں ہے. آپ کی غلطیوں کا ازالہ عوام اپنے خون سے دھو رہی ہے، اس کو، آپ کے جرائم کو. آج کل کچھ لوگ یہ بھی دعوے کر رہے ہیں نا، ایک نئی سازش بنی گئی ہے جو میں نے دیکھا ہے، ابھی کچھ آرمی کے سابق لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، شاید بہک گئے ہیں یا انہیں کہا جا رہا ہے پیچھے سے کہ آپ یہ بیانیاں چلائیں. ان کی کوئی پینشنیں بند ہوئی ہوئی ہیں تو وہ بحال کرنے کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں. کیا آپ یہ بیانیاں چلائیں کہ عمران خان نے عوام کو فوج کے خلاف کر دیا ہے، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے پروپیگنڈا کہ جو رینک اینڈ فائل میں سپورٹ ہے عمران خان کے اس نظریے کی کہ ہمیں آزاد وطن چاہیے، وہ ختم ہو جائے. ایک ایسا سویپنگ نیریٹو بنا دیا جائے کہ عمران خان تو فوج کے خلاف عوام کو کر رہا ہے، عمران خان تو فوج کے خلاف نفرت کریٹ کر رہا ہے. یہ بیانیہ نہیں چلے گا، کیونکہ رینک اینڈ فائل میں نوجوان ہیں جن کی سوشل میڈیا پہ ایکسس ہے. وہ بے شک آفیشیلی اکاؤنٹ نہ بنائیں، یوز نہ کریں، آپ نے پابندی لگائی ہو یا مانیٹر کیا جا رہا ہو، ان کی ایکسس موجود ہے، وہ سچ دیکھ سکتے ہیں. صرف آپ انہیں جیو دکھا کے کنٹرول نہیں کر سکتے، روبوٹ نہیں بنا سکتے اینی مور. انہیں نظر آ رہا ہے کہ کون حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے اور کس نے پاکستان کے ساتھ یہ حال کیا ہے جو آج ہو گیا ہے. ہم دیوالیہ ہونے کے در پہ ہیں، اور کس کے دور میں 6% پہ گرو کر رہا تھا. عمران خان نے آپ تو صاف کہنا شروع کر دیا جی کہ وہ فرد واحد تھا، میں صرف اس کو الزام دیتا ہوں. فرد واحد کہاں سے فوج ہو گیا؟ عمران خان تو آپ کو وے آؤٹ دے رہا ہے. الٹا کیا کر رہے ہیں؟
او جی ISPR کو ریویمپ کر رہے ہیں تاکہ فوج کا امیج بحال ہو. فوج کے امیج کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چند افراد نے غداری کیا اس ملک کے ساتھ، فوج کا نام استعمال کیا ہے. ان افراد سے ڈس ایسوسیٹ کریں خود کو، موجودہ جو قیادت ہے. اس کے بعد آئین کے تابع ہو جائیں اور جو آئین حل بتاتا ہے مسائل کا، اس کے ذریعے مسائل حل ہونے دیں. اس جعلی حکومت کے پیچھے سے اپنا وطن ہٹا دیں، یہ گر جائے گی. 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، ایک مقبول عوامی قیادت آ جائے گی اور وہ سخت فیصلے بھی کرے گی تو عوام وہ برداشت کر لے گی، کیونکہ اس کو ایک عوامی اونرشپ ملے گی ان فیصلوں کو. باقی آپ نے ایک اور جگاڑ لگانا ہے تو آپ پچھتائیں گے. یہ آپ کا آخری کوشش ہوگی اور یہ ملک توڑنے کی طرف آپ لے جائیں گے. میں ایک اور چیزیں ایڈ کر دوں، بلکہ نہیں، وہ اگلی ویڈیو کے لیے ٹاپک رکھتے ہیں، وہ بڑا اہم ہے، اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں. فی الحال اتنا ہی کہ توہین جنرل، توہین مذہب کے کیس بنانے کا مطلب ایک ہی ہے، آپ کو ڈرانا، کیونکہ ان میں ضمانتیں بھی نہیں ہوتی. ان کیسز میں لوگ دہائیوں تک سڑتے ہیں جیلوں میں، وہی مرتے ہیں. لیکن میں بتا دوں کہ توہین جنرل کا مطلب، اگر آپ توہین مذہب لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نبوت کے دعوے دار ہو رہے ہیں، اور نبوت ختم ہو چکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے. تو یہ جو جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے ہیں جن کی تنقید نہیں ہو سکتی، اور اگر ہوگی تو ان پہ مذہب کی توہین کے کیس بنیں گے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. پاکستان میں کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے پاکستان، یہ ہم سب 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. آپ کو آئین کے تابع ہونا پڑے گا. آپ کو 22 کروڑ غدار نہیں ہیں، چند جرنیلوں نے غداری کی ہے اس ملک کے ساتھ. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.